یہ بڑی بدبختی ہے ہماری کہ ججز کے اندر تقسیم ہے. سپریم کورٹ جو ہے اجلت میں آ کے دو صوبوں کو ڈیوائیڈ کر گئی ہے. وہ کوشش ضرور کریں گے لیکن انشاءاللہ ہو نہیں پائے گا کچھ بھی. سپریم کورٹ نے الیکشن بیسیکلی انہوں نے الیکشن کمیشن کی پاور کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, چیلنج کیا ہے اور ایک الیکشن شیڈول دے دیا ہے. تو اگر آپ قانون کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق تو یہ نہیں ہو سکتا. اور جو آپ نے بات کی کہ انارکی تو پھیل چکی ہے. السلام علیکم, دس از زینب قریشی فرام انفو نیوز نیٹ ورک. آج ہم F8 اسلام آباد کچہری میں موجود ہیں اور کل جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن اور حکومت کو تاکید کی ہے اور ان کو پابند کیا ہے کہ وہ 14 مئی کو الیکشنز کروائیں. آئیے ہم وکیل صاحبان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں. یہ جو کل سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے بڑے کڑے الفاظ میں حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ وہ الیکشن کروائیں 14 مئی کو, تو کچھ وکیل صاحبان سے ہماری بات ہوئی ہے, کچھ اس فیصلے کے فیور میں سپریم کورٹ کے, اور کچھ کہتے ہیں کہ حکومت اگر وہ امینڈمنٹ سو موٹو والی امینڈمنٹ پاس کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے بیفور الیکشنز تو پھر اس فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو وہ رد کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی بات ہے کہ پھر انارکی کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں, میں 1 بائی 1 آپ کو جواب دوں گا. پہلا جو آپ کا سوال کا حصہ ہے وہ ہے سپریم کورٹ نے 14 مئی کو جو الیکشن کے آرڈرز کیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سوموٹو تھا اور وہ تھا الیکشن کمیشن کے اکتوبر کے جو شیڈیول تھا اس کے اگینسٹ تھا. اور جو آئین ہے نا وہ کہتا ہے کہ 90 ڈیز میں آپ کو الیکشن کرانا ضروری ہے. اب جو سپریم کورٹ کا بذات خود آرڈر ہے وہ ابو 90 ڈیز آیا ہے. پہلے تو اسی آرڈر کو ہم آئین کے رول سے دیکھیں گے تو یہ آرڈر بھی آئین کے متنازع آیا ہے. اور اب دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ سوموٹو کے جو بل پاس ہونے جا رہا ہے, دیکھیں بل جب پاس ہوگا تو تب سے امپلیمنٹ ہوگا. یہ تو آرڈر آ چکے ہیں اور اس کا اس سوموٹو بل جو اسمبلی میں پاس ہونے جا رہا ہے وہ پریزیڈنٹ سے ہوگا پھر سینٹ سے ہوگا تو وہ تو ٹائم آگے چلا جائے گا, تو اس جو فیصلے پہ اثر انداز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر یہ پھر سپریم کورٹ کے آرڈرز تو آ چکے ہیں یعنی کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے, لیکن حکومت نے تو کلیئر ورڈز میں اس کو مسترد کر دیا اس فیصلے کو, تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ اس کو روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک ریمیڈی اویلیبل ہے جس پہ الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے اور ہوپ فلی وہ ود ان ویک جو ہے اپیل کریں گے. اپیل میں ہی ان کے پاس ایک گراؤنڈ ہے کہ یہ لنگر آن کر سکتے ہیں. اس کی جو ایکسٹینشن آف ٹائم ہے وہ ڈیلے ہے اس پہ جا سکتے ہیں. ادروائز حکومت وقت جو ہے نا اس کا تو کوئی کنسرن نہیں ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے, اور سپریم کورٹ کے جو آرڈر ہیں وہ الیکشن کمیشن کے جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ تھی اس سے ریلیونٹ ہے. اور پھر جب الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں کی ڈیٹ دی ہے, سپریم کورٹ پنجاب کی حد تک تو سوموٹو میں کر گئے آرڈرز. اور سوموٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ پارٹی پیش ہوگی, یا آپ ایکس پارٹی بھی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں. اور ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے سوموٹو. KPK کے تو آپ نے شیڈیول ہی نہیں دیا. تو دیکھیں ڈیسیژن تو ایز پر لا ہے, ایز پر کانسٹیٹیوشن ہے, اور اگست جو سپریم کورٹ ہے ڈیسائیڈ ہی اس نے کر کے دینا تھا کہ یہ جو اتنی بے چینی ہے, اس قدر زیادہ پرابلم ہے, اور آپ ہر شعبہ ہائے زندگی لے لیں, آپ کوئی بھی ایسا اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی شخص آپ مڈل کلاس کا لے لیں, بالکل جو ہے وہ لوور مڈل کلاس کا لے لیں, کوئی اپر کلاس کا لے لیں, ریسٹ لیس آپ کو بہت نظر آئے گی. اور اس ریسٹ لیس کو جو ہے وہ بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہی ڈیسیژن دے سکتی, اور یہ ڈیسیژن جو ہے یہ عین کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژن ہے. کیا آپ جو ہے وہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ کچھ ججز ہمارے ہیں اور وہ ہمارا کام کر کے دے سکتے ہیں, اور کچھ جج ان کے ہیں اور وہ ان کا کام کر کے دے سکتے ہیں, اور پھر ان کی جو تعداد ہے, یہ کوئی ججز MLAs نہیں ہوتے, MPAs نہیں ہوتے کہ جن کی تعداد کو آپ لوگ جو ہے
वो बाहर बैठ के शुमार करो। इन्होंने जो है वो फॉलो करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन को। और पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो अदालत है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अब अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है तो वो फैसला जो है हर इंस्टीट्यूशन, पाकिस्तान का हर अदारा पाबंद है उसको मानने का, इसलिए कि वो जो डिसीजन करती है वो किसी की पसंद और नापसंद का डिसीजन नहीं है, वो किसी के फायदे और नुकसान का डिसीजन नहीं है। वो जो है डिसीजन ये जो ज्यादा और जो है वो पिसा हुआ तबका ही ले लें आप, अवाम सारी पिसी हुई है। ये जो चार कोई जो है आज अब मिनिस्टर्स हैं या पहले कोई थोड़े से मामला जिनके सही थे, वो आप उनको कह सकते हैं कि कोई क्लास सर्वाइविंग क्लास है। बाकी तो सारे लोग जो है बुरे हालात के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं। उनके लिए अगर कोई जो है किसी तरफ जो है वो लग जाए मामला और इलेक्शन हो जाए और वो अपना वोट दे लें और फिर उनको जो है कोई उम्मीद लग जाए, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही किया है। हाँ, ये बड़ी बदबख्ती है हमारी कि जजेस के अंदर तकसीम है। हो तकसीम, भले बहुत ज्यादा तकसीम हो, मार कुटाई की हद तक हो, मगर बाहर नहीं आना चाहिए मामला कि अंदर कोई तकसीम है। ये वाली आवाजें नहीं लगनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फलाने इतने जजेस जो हैं उन्होंने खरीद लिए हैं, इतने जजेस उन्होंने खरीद लिए हैं, इतने जजेस उनके साथ हैं, इतने जजेस। देखें जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 224 सब आर्टिकल 2 में क्लास 2 जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली को जो है डील करता है। उसमें क्लियर कट जो है डायरेक्शन है आईन पाकिस्तान की कि विद इन 90 डेज जो है इलेक्शन हेल्ड होना होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या अहमियत है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसके बारे में क्या कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है अंडर आर्टिकल 189 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में क्लियर कट जो है डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की कि तमाम इदारे जो भी पाकिस्तान में ज़ीली इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मानने के लिए पाबंद होंगे। तो इस हवाले से कोई भी जो ये बातें सामने आ रही हैं कि ये डिसीजन इस पर अमल दरामद नहीं होगा या इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता या ये जवाज़ पेश करते हैं, अपने जो भी जवाज़ ये पेश करते हैं, तो वो सारे के सारे जवाज़ पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम तजावीज़ को निगलेक्ट करके ये डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर इस पे जो है ये डिसीजन ये नहीं मानते तो इस पर फिर कंसिक्वेंसेस में जो आर्टिकल डील करता है वो आता है 204 का, फिर तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इस पर फिर इनिशिएट होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, आई थिंक कि उसके बाद से तो मतलब इस डिसीजन को ज़रूर फॉलो किया जाएगा। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी थी जिस तरीके से जो चीफ जस्टिस ने उसको बरी किया है, आई थिंक इसके बाद तो कोई क्वेश्चन जो है नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड आफ्टर दिस। और मेरा तो पूरा ये यकीन है कि उस 14th को ये इलेक्शन ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। कोशिश भी करेंगे तो कुछ हो नहीं सकेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना डिसीजन दे दिया है। वो कोशिश ज़रूर करेंगे लेकिन इंशाल्लाह हो नहीं पाएगा कुछ भी। देखें, इलेक्शन तो जिस तरह हमारे इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि एक असेंबली ख़त्म होती है तो उसका बाई इलेक्शन होगा, तो वो बाई इलेक्शन होना अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सू मोटो एक्शन लेके उन्होंने जो इसमें एक फैसला दिया है, तो उस फैसले को अगर आप कानूनी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत देखा जाए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी, तो वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स नहीं बनती। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन बेसिकली उन्होंने इलेक्शन कमीशन की पावर को उन्होंने अडॉप्ट किया है, चैलेंज किया है और एक इलेक्शन शेड्यूल दे दिया है। तो अगर आप कानून को देखा जाए तो उसके मुताबिक तो ये नहीं हो सकता। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, इस डिसीजन में बहुत सारे इसमें लोगों को इतराज़ भी है कि जब एक 4 मेंबर्स ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं सुन सकती,
اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رد کرتے ہوئے ایک ڈیسیژن دیا گیا. تو اس سے جو آپ نے کہا نا کہ انارکی، یہ واقعی یہ نظر آ رہی ہے سامنے کہ جوڈیشری کے اندر بھی اور پولیٹیشنس ورسز جوڈیشری بھی اینڈ جوڈیشری ورسز پولیٹیشنس بھی. تو اگر یہ جو انہوں نے الیکشن کا شیڈول دیا ہے، اگر یہ گورنمنٹ اس کو نہیں کرتی تو وہ الیکشنز نہیں کرواتی اس شیڈول کے مطابق، تو آبویسلی یہاں پہ ایک کنفلکٹ تو ریز ہوگا اور وہ جوڈیشری ورسز گورنمنٹ ہوگا اور گورنمنٹ ورسز جوڈیشری ہوگا. تو وہ تو نظر آ رہا ہے. اور ہاں اگر جیسے وہ ایک نئی انہوں نے امینڈمنٹ انہوں نے لے کے آئے ہیں، تو اگر وہ امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے بیفور دیٹ پیریڈ، تو پھر ان کے پاس گورنمنٹ کے پاس ایک رائٹ ہے، رائٹ آف اپیل ہے. تو اس انارکی کو جو ہے نا یہ جو نظر آ رہے ہیں حالات، تو اگر ان کو روکنا ہے تو اس میں سب سے اہم کردار وہ امینڈمنٹ ادا کرے گی اگر وہ ہو جاتی ہے. اگر نہ ہوئی تو پھر یہاں پر سپریم کورٹ ورسز گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ ورسز سپریم کورٹ ہوگا اور یہ حالات جو ہے نا یہ دوسری طرف جائے. سپریم کورٹ جو ہے اجلت میں آ کے 2 صوبوں کو ڈیوائیڈ کر گئی ہے. وفاق کے ساتھ خام خواہ ایک لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کے جو اپنے ایک فریم ہے اور اس کے اپنے ایک ڈیزائن ہے اس کو بھی ڈیمیج کی ہے. تو اس پوری سینیریو میں جہاں ملکی حالات ڈسٹرب ہوئے، سیاسی حالات ڈسٹرب ہوئے، وہاں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اور بذات خود سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ پہ بہت سارے قانونی سوال اٹھتے ہیں. اور صوبوں کی تقسیم یہ پہلے ہی بلوچستان والے، KPK والے، سندھ والے پنجاب سے ہمیشہ نالاں رہتے ہیں اور وفاق سے. تو یہ ہمارے ادارے پھر یہ بٹوارہ اور یہ تقسیم جب شروع کریں گے تو عوام تذبذب کا شکار ہوگی. اور جو آپ نے بات کی کہ انارکی تو پھیل چکی ہے، سپریم کورٹ تو بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو سم اپ کرتی اور اس معاملے کو سلجھاتی، الٹا انہوں نے اس کے تقسیم کر دی اور معاملہ مزید بگاڑ دیا. جی، تو ہم نے وکیل صاحبان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کل جو سپریم کورٹ کا 6 صفحات پہ مشتمل جو فیصلہ آیا جس میں انہوں نے حکومت اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ وہ 14 مئی کو الیکشن ضرور کروائیں، اس حوالے سے ہم نے وکیل صاحبان سے بات کی. کچھ کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین کی روح سے بالکل درست ہے، جبکہ کچھ کا کہنا یہ تھا کہ اس فیصلے کی بنیاد پر ملک انتشار کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر عدلیہ بنی ہوئی ہے اور یہ عدلیہ ورسز حکومت کی طرف ملک جا رہا ہے اور اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے اور باہمی مشاورت سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ اور جو سو موٹو کے خلاف جو امینڈمنٹ آئی ہے نیشنل اسمبلی میں، اس کے ذریعے سے حکومت اس فیصلے کو رد کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.